بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا ایسا کام ہے جو ہم کریں روزگار یا کوئی کام کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیاوی زندگی بھی بہترین گزرے اور اخروی زندگی بھی؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ لوگ یہ یقین کر لیں کہ ہم دنیا کے اندر ذاتی طور پر جتنی بھی محنت اور کوشش کر لیں، ہم ایک کامیاب دنیاوی زندگی نہیں بسر کر سکتے جب تک ہم قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ ہماری زندگی بہترین نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیک عمل کرے گا۔ دنیا کے اندر ہر کام کے اندر تخصیص ہے کہ یہ مرد یہ کام کرے عورت نہیں کر سکتی، مرد یہ کرے گا عورت نہیں کر سکتی۔ اس میں عورتوں کو گلہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جب بھی ذکر کیا عورتوں کا کیا، مردوں کا کیا، عورتوں کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی صرف ایک کام، اور وہ ہے نیک کام، اللہ تعالیٰ کو منانے والا کام، جنتوں کو حاصل کرنے والا مقام، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس میں مرد و عورت کو اکٹھا ذکر فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مرد یہ کام کریں گے تو اس کے لیے اجر زیادہ ہے اور عورتیں یہ کام کریں گی تو ان کے لیے اجر تھوڑا کم ہے، بلکہ اللہ نے جب بھی فرمایا نیکی کے کام میں مرد اور عورت جب کوشش کریں گے تو اتنا ہی اجر مرد کو ملے گا اور اتنا ہی اجر عورتوں کو ملے گا۔ تو برابری کا دعویٰ اور نعرہ لگانے والی عورتوں کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب بھی وہ جو ہے نیک کام کریں گی تو اس میں مردوں کے شانہ بشانہ ہو جائیں گی اور مردوں کی برابری کا جو ان کا شوق ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ شرط تھی اللہ تعالیٰ نے دوسری کون سی بیان کی؟ نیک عمل کرے اور اس حالت میں کرے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان کی شرطیں اس کے اندر پوری ہوں، کافر نہ ہو، کلمہ پڑا ہوا ہو۔ پھر فلنحیینہ، ہم اس کو حیات دیں گے، دنیا کی زندگی دیں گے۔ دنیا کی کیسی زندگی؟ وہ ایسی زندگی ہوگی حیات طیبۃ، پاک زندگی۔ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ دل کے اندر علائش نہ ہو، جسم کے اندر بیماریاں نہ ہو، ہماری روح بیمار نہ ہو، ہمیں دنیاوی پریشانیاں نہ ہوں، ہمارا دل اطمینان میں ہو، ہمیں انتہائی اطمینان حاصل ہو، یوں جیسے دنیا کے اندر ہی ہم گویا جنتی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسی زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا عہد ہے ان بندوں کے لیے جو نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیک عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بھی ایک حدیث کے ذریعے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک حدیث قدسی کے ذریعے واضح فرما دیا کہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر رکھے ہیں وہ ہیں 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اور جو مطلب اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ فرض کیا وہ حج ہے۔ تو یہ نیک عمل ہے۔ تو جو ان نیک اعمال کو سچ بولے گا، برائی سے بچے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، رشتہ داری کو ملائے گا، تو یہ نیک عمل ہے۔ اپنی زبان اور اپنے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یہ نیک عمل ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں تکلیف دے ہمیں لگے کہ اس انسان نے ہمیں بڑا غم پہنچایا ہے تو اس انسان کو معاف کر دے تو یہ نیک عمل ہے۔ تو جو ان نیک اعمال کو سر انجام دے گا، اللہ نے فرمایا میں اسے زندگی دوں گا ایسی جو ہوگی حیات، ایسی ہوگی جو انتہائی طیبہ ہوگی، پاک ہوگی، جس میں غم علائش نہیں ہوں گی، تکلیفیں پریشانیاں نہیں ہوں گی، اور انسان کا دل مطمئن ہوگا۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے نا، جب انسان کا دل غیر مطمئن ہوتا ہے نا اس پریشانی کے اوپر، تو اب پریشانی اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بیماری، آزمائش، تکلیف آ جائے اور انسان کا دل اطمینان میں ہو کہ میں نے کبھی کسی کو غم نہیں پہنچایا، میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتر کرے گا، تو وہ بیماری اس کے جسم کے اندر ہلاکت کا باعث نہیں بنتی بلکہ اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم انتہائی کوشش کرتے ہیں، انتہائی کوشش اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے۔ کچھ مائیں ہیں، میں نے دیکھا ان کے بچے اگر ان کا ہوٹلز والا کام ہے یا وہ نوکریوں پہ جاتے ہیں
یا اسٹوڈنٹ لائف ہے بچوں کی, تو اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی اسٹرگل کرتی ہیں, اس کے لیے پریشانیاں اٹھاتی ہیں. کسی کا بچہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ماں انتہائی پریشان ہے کہ میرا بچہ اسٹوڈنٹ ہے تو کیسے میرا بچہ کامیاب ہوگا, چلیں یہ پڑھ لکھ جائے, اپنا روزگار کمانے لگے تو اس کی دنیا سنور جائے گی. اور کچھ مائیں جن کے بچے نوکریاں کرتے ہیں بچوں کی جدائیاں بھی جھیلتی ہیں, بچوں کی پریشانیاں بھی لیتی ہیں, صرف اس لیے کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں بیٹر ہو جائے, بہتر ہو جائے, اچھی زندگی گزارنے لگے. اور انتہائی پریشانی اٹھاتے ہیں کچھ لوگ, قرض لیتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو کاروبار ہے وہ سیٹ ہو جائے تو بچے جو ہیں وہ اچھی زندگی گزارنے لگے. تو ایک وعدہ ہم سے ہمارے اللہ نے بھی کیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت, ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. یہ وعدہ اللہ کا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ذریعے مزین کریں, اور نیک اعمال کے ذریعے نیکی. ماں اور والد اگر اپنے بچے کو صرف نیکی سکھا دے, نیکی کی تلقین دے دے, دن رات وہ مائیں کوششیں کرتی ہیں, اور انہی کے بچے, یقین کریں مجھے اتنی پریشانی جو ہے وہ آ جاتی ہے بعض اوقات چوکوں پہ اور گلیوں کی نکروں پہ اور بازاروں میں کھڑے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کہ کیسی مائیں ہیں اور کیسی تربیت ہے ان کی. ہر آنے جانے والی عورت کو اور ہر آنے جانے والی لڑکی کو تاکتے ہوئے ان کے بیٹے. جب بچوں کو گھر سے باہر نکالا کرو نا, اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو, ان کو یہ تلقین کر کے بھیجا کرو کہ دیکھو یہ جو گاؤں ہے, یہ جو شہر ہیں, یہ جو محلے ہیں, ان کی بیٹیوں اور ان کی بہوؤں کو تمہاری وجہ سے پروٹیکشن کا احساس ہو, تحفظ کا احساس ہو. تمہاری وجہ سے ان کو کبھی یہ نہ ہو کہ وہ گزرتے ہوئے جو ہیں وہ ڈرنے لگیں کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ہم پر آوازیں کسیں گے یا یہ ہمیں تنگ کریں گے. تو کرنے والے ایسا کر لیتے ہیں, لیکن ان کا کفارہ جو ہے وہ بھرنا بڑا مشکل ہے. ان کی زندگی, ان کے لگتے ہوئوں کی زندگی, ان کے پیاروں کی زندگی جو ہے انہی کے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو ماؤں سے میں یہ درخواست کروں گی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, آپ کے رشتہ دار حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی بسر کریں, تو جتنی کوشش آپ ان کی دنیا سنوارنے کے لیے, ان کی جو زندگی ہے ان کو بیٹر کرنے کے لیے, کاروبار کے اوپر, تعلیم کے اوپر, ان سب چیزوں کے اوپر دے رہی ہیں. کچھ مائیں میں نے دیکھی ہیں, آپ یقین کریں, وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہیں, صبح سے لے کے شام تک, اور سارے کا سارا جو وہ کماتی ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر لگا دیتی ہیں اور تربیت کو بھول جاتی ہیں. بچوں کی تعلیم بھی کریں اور تربیت بھی کریں. بے نمازی بچوں کو دیکھ کر, جن ماؤں کے بچے بے نمازی ہیں, مجھے اتنی پریشانی ہوتی ہے. جس ایریے میں ہم رہتے ہیں نا وہ ہے لوکل ایریا. لوکل ایریے میں لوگ جو ہیں وہ یہ جو سر ہے نا اس کو بڑا اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بچے کا ماتھا بیٹھا ہوا ہو, بچے کا سر پیچھے سے بیٹھا ہوا ہو. تو بچہ اٹھایا اسی طرح ایک عورت نے, تو تھوڑا سا نا اس کا سر لمبا تھا, تو ہاسپٹل میں تھے, ہمارا بھی ایک مریض ایڈمٹ تھا اور ان کا بھی مریض ایڈمٹ تھا. تو 2-3 دن ہم اکٹھے رہے ہیں, اور ان 2-3 دنوں میں نے اس عورت کی اتنی بے عزتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. کوئی نرس آ رہی ہے تو وہ اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ تم نے اپنے بچے کا سر نہیں بنایا. کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے اور کوئی رشتہ دار آ رہا ہے یا کوئی ملنے والا آ رہا ہے. وہ لوکل ایریا تھا, اس میں لوگ اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ ٹارچ کریں, ٹیز کریں, اور وہ بیچاری شرمندہ ہو. تو میرے دل میں یہ خیال آیا, اگر یہ جتنا دنیاوی اس کا گیٹ اپ سنوارنے کے لیے جو ہے وہ انسلٹ کر رہی ہیں, اگر اس کے اخلاق و کردار پہ ہم ماؤں کو تانے دینا شروع کر دیں, جس کا بچہ بے نماز ہے اس کو ہم تانا دیں کہ یہ تمہاری وجہ ہے کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ نمازی نہیں بن سکا, یا یہ تمہاری تربیت ہے. بچے کو پیدا تو کر لیا ہے, اس کی تربیت کے اوپر کس نے دھیان دینا تھا, اس کو نمازی کس نے بنانا تھا, یا اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے, حیات طیبہ دینے کے لیے اس کا کردار کس نے نکھارنا تھا. تو یہ ہم ماؤں کے اوپر فرض ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں ایک ہماری وجہ سے. ان کو دن رات یہ تلقین کریں کہ بیٹا کاروبار اور تعلیم اور تمہاری کوششیں یہ ایک حد تک تمہیں درست کریں گی, دوسری جو چیز ہے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ تمہارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور تم نہیں کسی طریقے سے غموں سے نہیں بچ سکو گے. اگر تم حیات طیبہ چاہتے ہو تو تمہیں نیک عمل کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.